میرے نبی کریم سید عالم علیہ السلام نے فرمایا ماں کے ساتھ زنا کرنے والا اتنا برا نہیں جتنا سود کا کاروبار کرنے والا برا ہے. اتنا بڑا جرم اور تو اعلانیہ بیان کر رہا ہے, ڈٹ کے بات کر رہا ہے تو اعلانیہ. میرے نبی پاک نے فرمایا سود لینے والا, سود دینے والا, سود کا کاروبار کرنے والا, سود کی دستاویزات لکھنے والا, اس پہ گواہ بننے والا, سودی آدمی کو گھر میں پناہ دینے والا, جس کو پتا چلے یہ سودی ہے پھر بھی غصہ نہ کرنے والا, سودی کے ساتھ تعلق بنانے والا, سودی کے ساتھ راضی ہونے والا. فرمایا جتنے لوگ بھی ہیں ان سب پر خدا کی بھی لعنت ہے, فرشتوں کی بھی لعنت ہے, اور محمد مصطفیٰ کی بھی لعنت ہے. اتنا نحوست والا کام اور ڈٹ کے تو بیان کر رہا, شرم ہی نہیں آ رہی, حیا ہی نہیں آ رہی. اتنا تو برا فعل کرتا ڈٹ کے کہتا ہے وہ تو میرا تو جناب کا پیسہ ہی اپنا نہیں, میں تو سودی ہوں. حیا کر. لوگ گناہ کرتے اور فخر بھی کرتے, زیادتی کرتے اور فخر بھی کرتے, ظلم کرتے اور فخر بھی کرتے. میرے رسول کائنات سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو اتنا برا, اتنا غلیظ کہا, اتنا گندا کہا, اس کو لوگ استعمال کر رہے ہیں. اور ساتھ پھر یہ صاحب بھی ہوتے ہیں, سیٹھ بھی ہوتے ہیں, رئیس بھی ہوتے ہیں, فنکار بھی ہوتے ہیں, ساتھ یہ اس کے باوجود یہ بہت بڑے ذمہ دار بھی ہوتے ہیں. اتنا غلط اور غلیظ کام کرنے کے باوجود لوگ فخر کا مظاہرہ کرتے ہیں. یاد رکھیں اور یاد رکھیں اور پھر یاد رکھیں, انسان اگر کبھی ناز کرے گا تو اس وقت کرے گا جب اللہ اسے اپنی رحمت عطا فرمائے گا, اور وہ بھی شکر کے انداز میں. لوگ خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں, خطا کر رہے ہیں اور فخر بھی کر رہے ہیں. میرے نبی رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کے ہر بیٹے سے غلطی ہو جاتی ہے, لیکن ایک گناہگار بڑا ہی اچھا ہے. یا رسول اللہ گناہگار بھی ہے اور اچھا بھی ہے؟ فرمایا ہاں وہ گناہگار بڑا اچھا ہے, غلطی ہو گئی تو پھر ڈر گیا, پھر رونے لگا, پھر اللہ کی بارگاہ میں آہوزاری کرنے لگا, پھر شرمندہ ہونے لگا. فرمایا رب کریم بھی اس کے گناہ کو فوراً ہی معاف فرما دیتا ہے. لیکن یہاں لوگ ڈٹے ہوئے ہیں, گناہ کر رہے ہیں, ڈٹے ہوئے, اتنی گالیاں نکالتے, اور پھر نمازی کے نمازی, حاجی کے حاجی, صوفی کے صوفی, درویش کے درویش, اتنی بڑی. اور کاہے کا پیر ہے وہ, کاہے کا پیر ہے؟ جو گالی دیتا ہے, بد زبانی کرتا ہے, وہ پیر ہے؟ جو عورتوں کے ساتھ بے حجاب گھومتا ہے وہ پیر ہے؟ جو ننگے ناچ کرتا ہے وہ پیر ہے؟ کہتے ہیں ہمارے شیخ کی تو گالیوں میں بھی فیض ہے, خلاف پیغمبر کسے راہ گزیر. رسول اللہ کا دروازہ چھوڑ کے جو جہاں بھی جائے گا گمراہ ہو جائے گا. فیض صرف وہاں ہے جو رسول اللہ کے دین کی تابعداری کر رہے ہیں. کس چیز کا نام, کس چیز کا نام؟ میرے نبی پاک نے فرمایا مومن کو گالی دینا فسق ہے, اعلانیہ گناہ ہے. سارا دن جس کی زبان پہ گند رہے گا وہاں سے فیض آئے گا؟ اتنا کچا عقیدہ نہ رکھو. ہر ملنگ کے پیچھے, ہر چور ڈاکو بدکار کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو. احتیاط کا دامن تھامو. جس کی زبان پہ رسول اللہ کا درود ہوتا ہے وہ مرشد کامل ہوتا ہے, جو حضور کی حدیث اور قرآن کا مبلغ ہوتا ہے وہ شیخ ہوتا ہے. ایسے ہی ہر دم والے کے پیچھے بھاگ جانا, ہر پھوکا پھاکی والے کے پیچھے بھاگ جانا. لوگ گناہ کر رہے ہیں اور ناز بھی کر رہے ہیں, فخر کے ساتھ آ کے بتاتے ہیں وہ جی میں گیا تھا, بس حضرت جس کو گالی دیتے ہیں اس کا کام بن. میں نے کہا شرم کر, اٹھ کے چلا جا. ہم ایسی کرامت بھی سننا پسند نہیں کرتے, ہم نہیں پسند کرتے ایسی. اٹھ اور نکل جا. یہ کیسا شیخ ہے جو گالیاں دیتا ہے؟ بھئی گناہ کو لوگ باعث فخر بیان کرتے ہیں. بابا جی ہیں, حاجی صاحب ہیں, صوفی صاحب ہیں, دادا جی ہیں, اور گالی دیتے. کیا مطلب ہے اس بات کا؟ گناہ کرنا, ناز کرنا, احتیاط کا دامن تھام کے رکھیں. گناہ ہوتا ہے. لوگ سارا دن غیبتیں کرتے ہیں, نام گپ شپ کا رکھتے ہیں, سارا دن لوگوں کی پگڑیاں اچھالتے ہیں اور شام کو کہتے ہیں آج, اور پھر ناز کے ساتھ